एक रिवाज है। हर संस्कृति, हर धर्म में सब अलग तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जो हमारी सोच और लॉजिक से परे हैं। ایک ایسا علم جو ہزاروں سالوں سے چھپا رہا، ایسے الفاظ جو بولنے والے کو ناقابل تصور طاقت دے سکتے ہیں، اور ایک ایسی آزمائش جو انسانیت کو دو راہوں پر لے آئی۔ بابل، وہ شہر جہاں جادو کی ابتدا رکھی گئی، مگر کیا یہ جادو انسانوں کے فائدے کے لیے تھا یا تباہی کے لیے؟ اور کیا آج بھی بابل کے کھنڈرات میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو دنیا کو ہلا سکتا ہے؟ بابل، جو آج کے عراق کے علاقے میں واقع تھا، تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں سحر و جادو کی ابتدا رکھی گئی۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک بسی تھی۔ بابل کے جادو کا ذکر ہمیں قدیم تختیوں، مذہبی کتب اور روایات میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسے منتر لکھے گئے جو آج بھی دنیا کے سب سے پراسرار علوم میں شامل ہوتے ہیں۔ بابل میں پائے جانے والے قدیم منتروں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں ایسے پجاری موجود تھے جو دیوتاؤں کی عبادت کے ساتھ ساتھ جادوئی علمات بھی انجام دیتے تھے۔ یہ عملیات زیادہ تر علم نجوم، تہمات اور غیر مرئی قوتوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق بابل کی تہذیب میں جادو کو ایک اعلیٰ طاقت سمجھا جاتا تھا جو زندگی اور کائنات کے رازوں کو کھول سکتی تھی۔ یہاں قرآن میں ذکر کیے گئے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کی کہانی بھی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان دو فرشتوں کو بابل میں اتارا تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ یہ علم ایک آزمائش ہے، مگر انسانی طاقت کے لالچ میں آ کر اور اس علم کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ان فرشتوں کو انسانوں کے سامنے ایسے جادو کا علم دیا گیا جو فطرت کے عام اصولوں کو بھی بدل سکتا تھا۔ لوگ آ کر ان سے سیکھتے اور پھر اس علم کو اپنے فائدے یا نقصان کے لیے استعمال کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علم مختلف اقسام کے عملیات پر مشتمل تھا، جیسے دشمن کو زیر کرنے کے منتر، محبت میں مسحور کرنے کے جادو، اور یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں کو قابو میں لینے کے طریقے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس جادو کے ذریعے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ظلمانہ حربیں اختیار کرنے لگے۔ شادی شدہ جوڑوں میں علیحدگی ڈالنے کے لیے مخصوص جادوئی الفاظ اور چالاکیاں بھی استعمال کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ ہاروت و ماروت ہر سیکھنے والے کو خبردار کرتے تھے کہ یہ علم ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ اس کے اندھیرے میں کھو گئے۔ بابل کا مینار بھی ایک انتہائی مشہور داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانوں نے آسمان تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا مینار بنانے کا فیصلہ کیا، مگر خدا نے ان کی زبانیں مختلف کر دیں اور یوں ان میں اختلافات پیدا ہو گیا۔ نتیجہ بابل کا مینار ادھورا رہ گیا اور انسان مختلف زبانوں میں بٹ کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ محض ایک دیو ملائی قصہ نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہو سکتی ہے۔ کھنڈرات سے ملنے والے شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بابل میں واقعی ایک ایسا مینار موجود تھا جو اپنی عظمت کی وجہ سے مشہور تھا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ بابل کے مینار انسانی غرور اور طاقت کے عروج کی علامت تھا۔ انسان یہ سمجھ بیٹھے تھے
کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر قدرت نے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی۔ کچھ نظریات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مینار جادوئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کچھ قدیم تحریروں میں ذکر ملتا ہے کہ بابل کے پجاری اس مینار کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھتے تھے جہاں آسمانی طاقتوں سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ کیا واقعی یہ جگہ کسی قدیم جادوئی عمل کا مرکز تھی؟ یہ سوال آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ بعض روایات کے مطابق بابل کا جادو آج بھی کچھ خفیہ حلقوں میں زندہ ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم زمانے کے کچھ جادوئی منتر آج بھی مخصوص کتابوں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ کچھ نظریات کے مطابق بابل کے قدیم جادوگروں کے وارث آج بھی خفیہ طور پر اس عمل کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی کچھ قدیم تاریخی ایسی ہیں جو مکمل طور پر سمجھی نہیں جا سکیں۔ ان میں کچھ ایسے الفاظ اور علامتیں موجود ہیں جو جدید ماہرین لسانیات کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ کسی کھوئے ہوئے جادوئی منتر کا حصہ ہے یا محض قدیم زبانوں کا ایک گمشدہ ورثہ؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بابل کے مخصوص علاقوں میں آج بھی کچھ پراسرار قوتیں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ رات کے وقت کچھ مقامی لوگ عجیب و غریب روشنیوں اور سایوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا یہ سب وہی قدیم جادو کا اثر ہے جو آج کسی نہ کسی صورت میں باقی ہے؟ قدیم بابل کے جادو، ہاروت و ماروت کی آزمائش اور بابل کے مینار کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور طاقت کا صحیح استعمال ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی بابل کے جادوگر آج بھی کہیں موجود ہیں؟ کیا ان قدیم منتروں کا کوئی راز ابھی باقی ہے؟ کیا ہم کبھی ان کھوئے ہوئے علوم تک پہنچ سکیں گے؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم قدیم بابل کی مزید کھدائی کریں تو شاید ہمیں ایسے شواہد ملیں جو اس پراسرار علم کی حقیقت کو بے نقاب کر سکیں، یا شاید کچھ راز ہمیشہ کے لیے چھپے رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔